السلام علیکم. ریمیٹنسز کہتے ہیں دوستوں ترسیلات زر کو، یعنی بیرون ملک سے بھیجے گئے پیسے، وہ رقم جو بیرون ملک کام کرنے والے لوگ اپنے ملک اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریمیٹنسز، ترسیلات زر. تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کے پیراگراف کی مدد سے اپنی اسپوکن انگلش ووکیبلری اپنی گرامر کو امپروو کرنا، تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ کو اس لیسن کا PDF چاہیے تو ڈسکرپشن میں موجود دیے گئے لنک کے ذریعے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. Remittances are the money sent by people working abroad to their families in their home countries. Remittances یعنی ترسیلات زر، بیرون ملک سے بھیجے گئے پیسے یا رقم. are مطلب ہیں یا ہوتے ہیں. the money مطلب وہ پیسہ، وہ رقم. sent مطلب بھیجے گئے، sent کا مطلب روانہ کیا گیا بھی ہوتا ہے یا روانہ کیے گئے. by people یعنی لوگوں کی طرف سے. by مطلب سے، people کہتے ہیں افراد کو، لوگوں کو. working مطلب کام کرنا. ورکنگ ابراڈ کا مطلب دوستو بیرون ملک کام کرنے والے، غیر ملک ملازمت کرنے والے. ورکنگ مطلب جو کام کرتے ہیں، ابراڈ مطلب بیرون ملک میں. ٹو دیئر فیملیز یعنی ان کی خاندانوں کو، ان کے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو. ان مطلب میں دیئر ہوم کنٹریز یعنی اپنے آبائی ممالک میں. ہوم سے مراد دوستو گھر ہوتا ہے، ہوم کنٹریز یعنی آبائی ممالک جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں. Remittances are the money sent by people working abroad to their families in their home countries. ترسیلات زر وہ رقم ہوتی ہیں جو بیرون ملک کام کرنے والے لوگ اپنے خاندان کو اپنے وطن میں بھیجتے ہیں، یعنی وہ پیسے ہیں جو غیر ملک میں کام کرنے والے افراد اپنے اہل خانہ کو اپنے آبائی ملکوں میں بھیجتے ہیں، اسے کہتے ہیں remittances. They play a vital role in supporting household expenses such as education, healthcare and housing. They مطلب وہ یا یہ لوگ، پلے مطلب ادا کرتے ہیں، وائٹل رول مطلب ایک اہم کردار. وائٹل رول سے مراد دوستو ایک کلیدی کردار، ایک مرکزی کردار. ان سپورٹنگ یعنی سہارا دینے میں یا مدد کرنے میں. سپورٹنگ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، سہارا دینا. ہاؤس ہولڈ اس سے مراد دوستو گھریلو یعنی گھر سے متعلق. ایکسپینسز کہتے ہیں اخراجات کو. ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز یعنی گھریلو اخراجات یا گھریلو خرچے جنہیں کہتے ہیں. سچ ایز جیسا کہ. ایجوکیشن مطلب تعلیم یا پڑھائی. ہیلتھ کیئر کا مطلب ہوتا ہے دوستو صحت کی دیکھ بھال یعنی علاج معالجہ کے لیے. اینڈ اور ہاؤسنگ مطلب رہائش میں یا اس کا مطلب مکان بھی ہوتا ہے. دے پلے اے وائٹل رول ان سپورٹنگ ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز سچ ایز ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اینڈ ہاؤسنگ. وہ تعلیم، علاج معالجہ یعنی صحت کی دیکھ بھال اور رہائش جیسے گھریلو اخراجات میں مدد دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی یہ لوگ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور رہائش جیسے گھر کے خرچوں کو سہارا دینے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. For many developing nations, remittances are a major source of income that for مطلب کے لیے، many مطلب بہت سے. Developing کہتے ہیں دوستو ترقی پذیر یعنی ابھرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے. نیشنز کہتے ہیں ممالک کو، قوموں کو. فار مینی ڈیولپنگ کنٹریز یعنی بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے. ریمیٹنسز ترسیلات زر. آر مطلب ہیں یا ہوتے ہیں. a major source مطلب ایک بہت بڑا ذریعہ. یہ رائٹنگ میں مسٹیک ہے. میجر سورس، میجر کہتے ہیں بہت بڑا، سورس کہتے ہیں ذریعے کو، وسیلے کو. آف مطلب آف انکم یعنی آمدنی کا. انکم کہتے ہیں آمدنی کو، کمائی کو. دیٹ جو helps reduce poverty and improve living standards. helps مطلب مدد دیتی ہے یا مدد کرتا ہے. reduce poverty یعنی غربت کو کم کرنے میں. reduce کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، گھٹانا. poverty کہتے ہیں غربت کو. and اور improve مطلب بہتر بنانا یا بہتر بنانے میں. living standards یعنی معیار زندگی کو، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو. living standards مطلب معیار زندگی. For many developing nations, remittances are a major source of income that helps reduce poverty and improve living standards. بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے ترسیلات زر آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو that helps reduce poverty and improve living standards جو غربت کو کم کرنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے.
They also strengthen a country's economy by increasing foreign currency reserves and boosting local businesses. They मतलब ये या वो, also मतलब भी, strengthen मतलब मजबूत करते हैं या मजबूत करते हैं. A country's मतलब एक मुल्क के, economy कहते हैं दोस्तों मईशत को. A country's economy यानी मुल्क की मईशत को, यानी तरसीलात ज़र जो है मुल्क की मईशत को भी मजबूत करती है. बाय मतलब से, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाने से, इंक्रीजिंग का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना, इजाफा करने से. फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी कहते हैं दोस्तों गैर मुल्की ज़र मुबादला को, यानी बैरूनी करेंसी जिसे कहते हैं. फॉरेन से मुराद यानी बैरून मुल्क की, करेंसी कहते हैं ज़र मुबादला या पैसा आप कह सकते हैं. रिजर्व का मतलब होता है दोस्तों ज़खायर यानी ज़ख़ीरा शुदा रकम. एंड और बूस्टिंग मतलब फ़रोग देकर, बढ़ाकर. बूस्टिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, फ़रोग देना. लोकल बिजनेसेस यानी मकामी कारोबारों को, यानी आप कह सकते हैं अंदरूनी तिजारत को. They also strengthen a country's economy by increasing foreign currency reserves and boosting local businesses. ये तरसीलात ज़र मुल्क की मईशत को गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाकर और मकामी कारोबार को फ़रोग देकर मजबूत करती हैं. However, heavy reliance on remittances can make economies vulnerable if migration patterns change. However, ताहम, हैवी मतलब ज़्यादा, रिलायंस का मतलब होता है दोस्तों इन्हसार या भरोसा करना. हैवी रिलायंस यानी भरोसा, ज़्यादा इन्हसार करना या ज़्यादा भरोसा करना. ऑन मतलब पर, रेमिटेंसेस यानी तरसीलात ज़र पर यानी बैरून मुल्क से भेजी गई रकम पर. कैन मेक मतलब बना सकता है. इकोनॉमीज़ मईशत को, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर या मुतासिर कर सकता है. वल्नरेबल कहते हैं दोस्तों कमज़ोर को या मुतासिर होने वाला. इफ़ अगर, माइग्रेशन मतलब हिजरत, पैटर्न्स चेंज मतलब तरीका, पैटर्न्स कहते हैं तरीके को, अंदाज को, चेंज मतलब तब्दील हो जाना या तब्दील हो जाए. However, heavy reliance on remittances can make economies vulnerable if migration patterns change. ताहम तरसीलात ज़र पर ज़्यादा इन्हसार मईशतों को कमज़ोर बना सकता है अगर हिजरत के अंदाज में तब्दीली आ जाए, हिजरत का अंदाज बदल जाए. यानी तरसीलात ज़र पर शदीद भरोसा मईशत को मुतासिर होने वाला बना सकता है अगर नकल मकानी के तरीक़ों में तब्दीली हो जाए. डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद. डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद या के बावजूद. डिस्पाइट दिस यानी इसके बावजूद. रेमिटेंसेस रिफ्लेक्ट लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेक्रीफाइस एज वर्कर्स अब्रॉड स्ट्राइव टू प्रोवाइड बेटर लाइव्स फॉर देयर फैमिलीज. रेमिटेंसेस मतलब तरसीलात ज़र, रिफ्लेक्ट मतलब अक्कासी करती है या ज़ाहिर करती है. लव मतलब मोहब्बत को, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को, फ़र्ज को. एंड और सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानी को. एज क्योंकि वर्कर्स अब्रॉड, वर्कर्स कहते हैं मुलाजमीन को, अब्रॉड मतलब बैरून मुल्क, वर्कर्स अब्रॉड यानी बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूर. स्ट्राइव का मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना, जद्दोजहद करना. टू प्रोवाइड यानी फराहम करने की. ये दोस्तों राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ के अंदर. प्रोवाइड का मतलब फराहम करना, स्ट्राइव कहते हैं कोशिश करने को, जद्दोजहद को. स्ट्राइव टू प्रोवाइड यानी फराहम करने की कोशिश करते हैं. बेटर लाइव्स यानी बेहतर जिंदगियां. फॉर मतलब के लिए, देयर फैमिलीज अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए. Despite this, remittances reflect love, responsibility and sacrifice. इसके बावजूद तरसीलात ज़र मोहब्बत, ज़िम्मेदारी और कुर्बानी को ज़ाहिर करती हैं. As workers abroad strive to provide better lives for their families, क्योंकि बैरून मुल्क मज़दूर या काम करने वाले लोग अपने ख़ानदान के लिए बेहतर ज़िंदगी फराहम करने की कोशिश करते हैं. Thus, remittances are not just financial transfers, but powerful symbols of care and global economic connection. Thus, लिहाजा रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र आर नॉट मतलब नहीं हैं, जस्ट मतलब सिर्फ, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स मतलब माली लेन देन. फाइनेंशियल कहते हैं माली को, ट्रांसफ़र से मुराद दोस्तों मुंतकली या मुंतकिल करना एक चीज़ को दूसरी जगह. फाइनेंशियल ट्रांसफर्स मतलब माली लेन देन. बट बल्कि पावरफुल मतलब एक ताकतवर, सैम्बल्स कहते हैं अलामत को, निशानात. ऑफ मतलब के, केयर मतलब मोहब्बत के. एंड और ग्लोबल इकोनॉमिक कनेक्शन यानी आलमी माशी ताउन के.
اکنامک مطلب معاشی، کنیکشن کہتے ہیں تعاون کو، گلوبل مطلب عالمی. Thus, remittances are not just financial transfers, but are powerful symbols of care and global economic connection. لہذا ترسیلات زر جو ہے صرف مالی لین دین نہیں ہے، بلکہ محبت اور عالمی معاشی تعلق کی طاقتور ایک علامت ہے. یعنی اس طرح بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم جو ہے محض مالی منتقلیاں نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے بین الاقوامی اقتصادی رابطے کی مؤثر علامت ہوتی ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ابراڈ کا مطلب ہوتا ہے بیرون ملک. سپورٹنگ یعنی سہارا دینا، مدد کرنا. ہاؤس ہولڈ کہتے ہیں گھریلو یعنی گھر سے متعلق، ہاؤس ہولڈ چورز یعنی گھریلو کام. ایکسپینسز کہتے ہیں خرچے یا اخراجات کو. پاورٹی کا مطلب ہوتا ہے غربت. ریزروز مطلب ذخائر یا محفوظ کرنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. بوسٹنگ مطلب بڑھاوا دینا یا بڑھانا، فروغ دینا. ولنریبل کہتے ہیں دوستو کمزور کو. ریفلیکٹ مطلب عکاسی کرنا یا ظاہر کرنا. اسٹرائیو مطلب کوشش کرنا یا جد و جہد کرنا. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.